27ویں آئینی ترمیم پر مشاورت کے لیے پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس کچھ دیر بعد ہوگا۔ پیپلز پارٹی نے آئینی ترمیم میں صوبوں کے شیئر سے متعلق تجویز مسترد کر دی۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا NFC فارمولے میں تبدیلی نہیں چاہتے، آئین کے آرٹیکل 243 میں مجوزہ ترمیم کی حمایت کرتے ہیں۔ پارٹی نے ایک کے سوا آئینی ترمیم میں دیگر تجاویز بھی منظور نہیں کی۔ آئینی عدالت پر رائے یہ ہے کہ چاروں صوبوں کی برابر نمائندگی ہو۔ وفاقی کابینہ کا آج ہونے والا اجلاس ملتوی۔ اجلاس میں 27ویں آئینی ترمیم کے مسودے کی منظوری دی جانی تھی۔ ذرائع کا کہنا ہے آئینی ترمیم پر پیپلز پارٹی تاحال کسی فیصلے پر نہیں پہنچی۔ وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد بل سینٹ اور قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ آئینی ترمیم کا مسودہ پیر یا منگل کو سینٹ میں لائے جانے کا امکان۔ آئینی ترمیم مشاورت سے ہونی چاہیے، یہ نہیں ہو سکتا آپ کے پاس اکثریت ہے تو جو مرضی کریں۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کہتے ہیں اگر یہ ترمیم نہ کریں تو ملک اور بہتر چلے گا۔ NFC میں صوبوں کے شیئر کم کرنے سے وفاق کمزور ہوگا۔ اسد قیصر کا کہنا ہے لگتا ہے پیپلز پارٹی مکمکا کے چکر میں ہے۔ پیپلز پارٹی اپنی سیاست بچانا چاہتی ہے تو 18ویں ترمیم اور آئین کے لیے کھڑی ہو۔ سینیٹر علی ظفر بولے 27ویں ترمیم آئین اور پارلیمنٹ کی روح کے منافی ہے، بعض لوگوں کو طاقت دیں گے تو وفاق خطرے میں آ جائے گا۔ بیرسٹر گوہر اور اسد قیصر کی اسپیکر قومی اسمبلی سے ملاقات، محمود اچکزئی کا بطور اپوزیشن لیڈر نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا مطالبہ۔ حکومت کی JUI سے 27ویں آئینی ترمیم کے لیے حمایت کی درخواست۔ مولانا فضل الرحمان نے آئینی ترمیم کا تحریری مسودہ مانگ لیا۔ بلاول بھٹو زرداری کے بھی JUI کی قیادت سے رابطے۔ 18ویں ترمیم رول بیک کرنے کی تجویز کے حوالے سے بات چیت۔ مولانا فضل الرحمان کا کراچی روانگی سے قبل پارٹی رہنماؤں کے ساتھ مشاورتی اجلاس۔ مولانا فضل الرحمان آج کراچی میں صدر آصف زرداری اور بلاول بھٹو سے ملاقات کریں گے۔ 27ویں آئینی ترمیم اور اتحادی جماعتوں کے موقف پر بات ہوگی۔ آئینی ترمیم پر بہت حد تک اتفاق رائے ہو چکا، ایک دو نکات پر مشاورت جاری ہے۔ وفاقی وزیر رانا تنویر حسین کا کہنا ہے وفاقی کابینہ کا اجلاس دوبارہ بلایا جائے گا۔ سینیٹر عفنان اللہ کہتے ہیں کچھ چیزوں پر ڈیڈ لاک برقرار ہے لیکن حالات خراب نہیں ہوئے، بات چیت چل رہی ہے۔ آرٹیکل 243 پر اتفاق رائے ہو چکا۔ وزیر مملکت حذیفہ رحمان کا کہنا ہے MQM چاہتی ہے لوکل باڈیز سے متعلق آرٹیکل 140A میں ترمیم ہو۔ وزیر اعظم نے MQM کو یقین دہانی کرائی ہے آرٹیکل 140A میں ترمیم کی جائے گی۔ MQM وفد کی قاف لیگ کے رہنماؤں سے ملاقات، قاف لیگ نے بلدیاتی آئینی ترمیمی بل پر مکمل تعاون کی یقین دہانی کرا دی۔ گورنر KP فیصل کریم کنڈی کی مسلح افواج کے خلاف بیانات کی مذمت، وزیر اعلیٰ سے ضبط اور تحمل اور قومی یکجہتی برقرار رکھنے کا مطالبہ۔ کہا ہمارے بہادر سپاہی صوبے کے تحفظ کے لیے جانیں قربان کرتے ہیں، فوج کے اقدامات پر سوال اٹھانا حوصلے اور عوامی سلامتی کو نقصان پہنچاتا ہے۔ انٹیلیجنس بنیاد پر آپریشن عوام کے تحفظ اور امن کی بحالی کے لیے ہوتے ہیں، اپنی سیاست کو قومی سلامتی کے اداروں کو کمزور کرنے کا ذریعہ نہ بنایا جائے۔ تمام سیاسی قوتوں کو دیر پام کے لیے مسلح افواج کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ احتساب کا اصل فیصلہ عوام آئندہ انتخابات میں کریں گے۔ عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی صدر ایمل ولی خان نے خیبر پختونخوا میں بدترین گورننس کا پول کھول دیا۔ کہا بدقسمت صوبہ 12 سال سے کمپرومائز صورتحال سے گزر رہا ہے۔ صوبے میں دہشت گردی، بدامنی اور طالبانائزیشن ہے۔ جس کو وزیر اعلیٰ منتخب کیا گیا اسے بانی کی رہائی کے سوا کسی چیز کی فکر نہیں۔ صوبے میں حکومت نظر ہی نہیں آ رہی۔ کچھ لوگ عشق قوم والے ہوتے ہیں، کچھ عشق ریاست والے۔ اب نئی نسل آ گئی ہے، ان کو عشق بانی PTI ہے، ان کو نہ قوم کی پرواہ ہے نہ ملک کی۔
خیبر یونین آف جرنلسٹ کا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے بیان پر شدید رد عمل، سہیل آفریدی سے غیر ذمہ دارانہ الفاظ واپس لینے کا مطالبہ، کہا شہداء کی قربانیوں کو سیاسی تنازعات میں گھسیٹنا قابل مذمت ہے، شہداء کے لہو اور عبادت گاہوں کے احترام پر سوال اٹھانا افسوسناک ہے، ایسے بیانات اداروں کے خلاف اشتعال اور نفرت بڑھانے کا باعث بنتے ہیں، شہداء اور ان کی قربانیوں کا احترام ہم سب پر لازم ہے، قومی سلامتی اور عوامی یکجہتی ہماری اولین ترجیح ہے۔ پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان استنبول میں مذاکرات، پاکستانی وفد نے افغان سرزمین سے دہشت گرد حملوں کے ٹھوس شواہد اور منطقی مطالبات ثالثوں کے حوالے کر دیے۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی کہتے ہیں ثالثوں نے پاکستان کے موقف کی مکمل حمایت کی۔ پاکستان کا واضح موقف ہے کہ افغان سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہو۔ ثالث افغان حکام کے ساتھ ہمارے مطالبات پر تبادلہ خیال کر رہے ہیں۔ دفتر خارجہ نے چمن بارڈر پر فائرنگ سے متعلق افغان طالبان کا دعویٰ مسترد کر دیا، کہا فائرنگ افغان طالبان کی جانب سے کی گئی، سیکیورٹی فورسز نے جواب دیا، سیکیورٹی صورتحال بہتر ہونے تک سرحد بند رہے گی۔ ہمارا مطالبہ ہے زبانی یقین دہانی کسی معاہدے کا حصہ بن جائے، اس کے بعد کوئی دراندازی ہوئی تو ترکیہ اور قطر ضامن ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں خطے کی خوشحالی کے لیے امن لازم ہے، پاکستان، افغانستان اور خطے میں امن کا قیام ضروری ہے۔ پاکستان اور مسلح افواج کے لیے کشمیر کی محبت قابل ستائش ہے، یہ رشتہ کبھی کمزور نہیں ہو سکتا، وقت کے ساتھ مزید مضبوط ہوگا۔ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری کی پریس کانفرنس، کہا سوشل میڈیا پر ویڈیوز میں پولیس کی معمول کی چیکنگ کو غلط زاویے سے پیش کیا جا رہا ہے، تاثر دینے کی کوشش کی گئی، پولیس کشمیریوں سے زیادتی کر رہی ہے۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری نے کہا پروپیگنڈا ویڈیو میں باغ کے اسپتال کو راولپنڈی کا اسپتال دکھایا گیا، ایسی جعلی ویڈیوز بنانے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ پاکستان اور ایران مسلم امہ کے اتحاد اور عالمی امن کے لیے پرعزم، پاکستان اور ایران بدقسمتی سے دہشت گردی کا شکار رہے ہیں، مسائل کے حل کے لیے بات چیت اور سفارتکاری پہ یقین رکھتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر سے ملاقات میں گفتگو، کہا پاکستان ایران کے ساتھ معیشت اور تجارت کے شعبوں میں تعاون بڑھانے کا خواہاں ہے۔ ایرانی اسپیکر نے ایران اسرائیل جنگ میں پاکستان کی حمایت پر شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم آذربائیجان کے 2 روزہ دورے پر باکو روانہ، یوم فتح کی سرکاری تقریب میں شرکت کریں گے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواستوں پر 10 نومبر کی سماعت مؤخر کر دی گئی۔ رجسٹرار آفس نے سپر ٹیکس اور آئینی ترمیم کیسز ڈی لسٹ کرنے کا نوٹس جاری کر دیا، کہا سماعت بینچ کی عدم دستیابی کے باعث مؤخر کی گئی۔ آئینی بینچ نے مقدمات 10 نومبر کو دوبارہ مقرر کرنے کی ہدایت کی تھی۔ بینک الفلاح کا سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے مزید $50 لاکھ عطیہ دینے کا اعلان، چیئرمین شیخ نہیان بن ممالک ال نہیان اور بورڈ آف ڈائریکٹرز نے منظوری دے دی۔ بینک الفلاح کی جانب سے 2022 سے اب تک سیلاب زدہ علاقوں اور متاثرین کی بحالی کے لیے مجموعی امداد $1.50 کروڑ تک پہنچ گئی۔ بینک الفلاح کے صدر اور چیف ایگزیکٹو آفیسر عاطف واجبہ کا کہنا ہے بینک الفلاح کی خواہش ہے صرف مالیاتی ادارہ نہ رہیں بلکہ ایسا بینک بنے جو لوگوں کا احساس کرے۔ اور خواتین کو بااختیار بنانا صرف انصاف کا تقاضا نہیں، یہ پائیدار ترقی کے دروازے کی کنجی ہے۔ خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری کا دوحہ میں تقریب سے خطاب، کہا پاکستان کو محترمہ فاطمہ جناح سے لے کر شہید بے نظیر بھٹو تک خواتین کی پرعزم قیادت میسر رہی۔ خواتین کو بااختیار بنانے سے متعلق گلوبل ایوارڈ کی تقریب میں شرکت اعزاز کی بات ہے۔